بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آپ کیسے ہیں؟ لیکچر نمبر 6 میں ہم سبق پڑھ رہے تھے پرستان کی شہزادی۔ یہ صفحہ آپ کے سامنے ہے، ہم نے یہیں اس کو ختم کیا تھا۔ یہ پہلی لائن اس صفحے پر ہوئی تھی۔ آج ہم ادھر سے شروع کرتے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر بلا کون سا ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں آپ کی کتاب کا؟ یہ صفحہ نمبر 31 سے 31، ٹھیک ہے۔ اگر آپ بک دیکھنا چاہیں اپنے سامنے رکھ لیں 31۔ ویسے یہ اسکرین پر آپ کے سامنے آ رہا ہے، یہیں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ سیدانی، وہ قصہ یاد آتا ہے تو کلیجے پر سانپ لوٹنے لگتا ہے۔ کلیجے پر سانپ لوٹنا یہ محاورہ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں افسوس ہونا، دکھ ہونا۔ پرستان کی شہزادی جس کے جوڑے ٹانکنے گئی تھی بہت سر ہوئی، بہت ضد کی۔ دوسری پریوں نے بھی منتیں کی کہ سیدانی اماں یہیں رہ جاؤ، دنیا میں اب تمہارا کون ہے، مگر میں نے ایک نہ مانی۔ مجھ بد نصیب کو تو اپنے جیسے انسانوں کی بے مروتیاں دیکھنی تھیں۔ پرستان میں کیوں بستی؟ وہ تو اللہ نے تمہارے دل میں رحم ڈال دیا جو گور گڑھے کا ٹھکانہ ہو گیا، ورنہ تیرے میرے در کی ٹھوکریں کھاتی پھرتی۔ بے مروتی اچھا سلوک نہ کرنا۔ یہ لفظ بیٹا رحم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ رحم بھی لفظ ہوتا ہے لیکن اس کے دوسرے معنی ہے۔ رحم، رحمت للعالمین، سورہ رحمان دیکھیں تو اس کو رحم پڑھا کریں۔ یہ ہے گور گڑھے کا ٹھکانہ ہونا، یہ محاورہ ہے۔ گور گڑھے کا مطلب قبر ہے، یعنی گویا وہ یہ کہہ رہی ہیں سیدانی بھی کہ میں تو مرنے والی تھی اور اس آخری وقت میں پہنچ گئی تھی، تو آپ نے مجھ پر یہ احسان کیا ہے کہ مجھے اپنے گھر لے آئی ہیں۔ تیرے میرے در کی ٹھوکریں کھانا، لوگوں کے دروازوں پر رلنا، امداد کے لیے نا گھومنا۔ میر صاحب کی بیوی سیدانی بھی، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندے میں کیا طاقت ہے کہ بھوکے کو دے یا پیٹ بھرے سے چھینے۔ ہر ایک اپنی تقدیر کا کھاتا ہے، ہماری کیا اصل کہ کسی کے ساتھ سلوک کریں۔ سلوک کا مطلب ہے اچھا سلوک۔ وہ زبردستی ہم سے تمہاری خدمت کرا رہا ہے، یہ اچھی بات ہے۔ دیکھیں انہوں نے اس پر احسان کیا ہے لیکن احسان جتلا نہیں رہے کہ ہم نے تمہارے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا ہے۔ سیدانی خیر، اب تم کو اپنی بیتی کہانی سناؤں بیگم۔ یہ وہ دن تھے کہ نواب عظیم الدولہ بہادر کی اکلوتی بیٹی کے بیاہ کی تیاری ہو رہی تھی۔ مارا مار جوڑے سل رہے تھے۔ مارا مار کا یہاں مطلب ہے لگاتار۔ اول تو مجھے رات دن میں ہی رہنا پڑا، کام ہلکا ہو گیا تو دن کو چلی جاتی اور شام کو اپنے گھر چلی آتی۔ ایک روز جیسے بچے مکتب سے بھاگتے ہیں، میرا بھی جانے کو جی نہیں چاہا اور کئی جگہ سے بلاوے آئے، نہ گئی۔ مکتب اسکول، شاید جمعہ تھا، کتنے ہی دن نہائی کو ہو گئے تھے، خوب نہائی، شام ہو گئی۔ بونٹ پلاؤ مجھے خوب بات ہے، بونٹ پلاؤ چاولوں میں ہرے چنے ڈال کے جو پلاؤ تیار کیا جاتا ہے اس کو بونٹ پلاؤ کہتے ہیں۔ ماما سے بونٹ پلاؤ پکوایا، ماما کا مطلب خادمہ، نوکرانی۔ تھکی تھکائی لیٹی تھی، اتنے میں جٹ پٹا ہو گیا۔ جٹ پٹا شام کا وہ وقت ہے کہ جب سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے یا غروب ہو گیا ہوتا ہے، تو اس سے کے ساتھ والا وقت ہے کہ جب کچھ اندھیرا اور کچھ روشنی ہوتی ہے، اس کو جٹ پٹا کہتے ہیں۔ پلاؤ دم پر تھا کہ باہر سے کسی نے آواز دی، سیدانی بھی کو سرکار نے یاد کیا ہے، پینس بھیجی ہے، جس طرح بیٹھی ہو اسی طرح فوراً چلی جاؤ۔ ٹھیک ہے، یعنی انہیں کسی بڑے آدمی نے بلایا اور ساتھ کیا کیا، ڈولی بھیج دی، نوکر اسے لے کے آگے بادشاہ کے کہ آپ آئیں، آپ کو بادشاہ نے بلایا۔ میں بڑے نخروں سے جایا کرتی تھی، ایسے بے وقت اور اپنے بھاون کی پکوائی ہوئی چیز چھوڑ کے کھڑے ہو جانا میری عادت کے بالکل خلاف تھا۔ بھاون مرضی، پسند، انہوں نے اپنی مرضی سے پکوایا تھا نا۔ بونڈ پلاؤ نے کیا کہا ہے کہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن ہونے والی بات میں نے ذرا انکار نہ کیا اور جیسے بیٹھی تھی سفید چادر سر پر ڈال سوار ہو گئی، یعنی وہ ڈولی انہوں نے بھیجی تھی اس میں جا کے بیٹھ گئی۔ نواب صاحب کا محل میرے گھر سے کوئی 2 آنے ڈولی ہوگا۔ 2 آنے ڈولی کا آنے کا مطلب یہ ہے کہ بالکل قریب تھا۔ قاضی واڑے سے نکلے اور خانم کا بازار ہے۔ قاضی واڑہ اور خانم دونوں دہلی شہر کے علاقے ہیں۔ پہلے تو مجھے کچھ خیال نہ ہوا، جب بہت دیر ہو گئی اور ہٹو بچوں کی آواز نہ آئی، بازار کے چراغ بھی جھلکتے ہوئے دکھائی نہ دیے، تو پردے کی جری کھلے۔ پردے کی جری کھلی، یہ پردہ تھوڑا سا کھسکایا، وہ جو
پردہ تھوڑا سا کھسکانے سے نا جو اس کا دیکھنے کی جو جگہ بنتے ہیں حجری کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہٹو بچوں کا مطلب ہے ہٹو اور بچ جاؤ۔ پرانے وقتوں میں جب کوئی بڑا آدمی بازار میں چلتا تھا تو اس کے جو گارڈز ہوتے تھے نا، وہ اس کے آگے چلتے ہوئے آواز لگاتے تھے ہٹو اور بچو۔ یہ بچو جو ہے یہ بچوں والا نہیں ہے، بچوں کا یعنی بچ جاؤ۔ جیسے آج کل نہیں سائرن بجاتی ہوئی گاڑی نا کسی اسکارٹ کے آگے چلتی ہے تو لوگ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، یہ ہٹو بچے سے یہ مراد ہے۔ اب جو دیکھتی ہوں تو جنگل سائیں سائیں کر رہا ہے، اور پینس کو تو جیسے پہیے لگے ہوئے ہیں، اڑی چلی جا رہی ہے، کلیجہ دھک سے ہو گیا، خوف آ گیا، دل گویا رک گیا، بدن میں سنسنیاں آنے لگی، ٹھیک ہے۔ جب بندے کو خوف محسوس ہوتا ہے نا تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے خوف کی لہر ایسی اس کے بدن میں نا تیر رہی ہیں، اس کو کہتے ہیں سنسنیاں آنا۔ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے کہ یہ کیا غضب ہوا، یہ موئے کہار کہاں لیے جاتے ہیں، موئے یعنی مر جائیں، کہار وہ مزدور کے جو ڈولی اٹھا کے لے کے جا رہے تھے۔ اس جنگل میں کون سی سرکار ہے، سرکار کا مطلب نواب صاحب رہتے ہیں، لیکن مرتا کیا نہ کرتا، دل کڑا کر کے میں نے اپنی آواز نکالی، کڑا کر کے مضبوط کر کے یعنی ہمت کر کے میں نے اپنی آواز نکالی اور کیا کہا، پوچھا اے کم بختو، منہ سے تو پھوٹو، منہ سے پھوٹو یعنی کچھ مجھے بتاؤ تو صحیح، مجھے کہاں لے جاؤ گے، ارے وہ تمہاری کون سی ستیاناسی سرکار ہے، یعنی ستیاناسی کا مطلب تباہ و برباد کرنے والا۔ اب نا اس نے انہیں ڈانٹ کے کہا کہ مجھے بتاؤ کہاں لے کے جا رہی۔ ہنستے ہوئے کسی نے جواب دیا، سیدانی بھی خفا کیوں ہوتی ہو، بادشاہ سلامت نے بلایا ہے، کوئی دم میں محلات دکھائی دیتے۔ اچھا جی، اگلا صفحہ ہے صفحہ 32 پیج 32۔ ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کوئی پالکی کے پاس بول رہا ہے، منہ نکال کے جو دیکھا تو بیگم کیا کہوں، ایک بے چاکی شکل کا آدمی تھا، بکرے کا سا منہ، گھوڑے کی سی ٹانگیں، اور پالکی آپ ہی آپ چلی جاتی تھی، بے چاکی، عجیب و غریب۔ اچھا، عجیب و غریب کیا شکل تھی، دیکھیں بکرے جیسا اس کا منہ تھا، اور جو اس کا باقی جسم تھا، ٹانگیں تھی وہ کیسی تھی، گھوڑے جیسی۔ نہ کہار تھے نہ کہاریاں، یعنی ڈولی کسی نے اٹھائی نہیں ہوئی تھی بلکہ ہوا میں تیرتی ہوئی جا رہی تھی گویا۔ اب تو ڈر کے مارے میرا دم گھٹنے لگا، دم گھٹنا سانس رک جانا، آنکھیں بند کر لی اور کلمہ پڑھنے لگی، ڈھیر ہو کر رہ گئی۔ منٹ دو منٹ کے بعد پھر ہمت کی کہ اول مرنا آخر مرنا، پھر مرنے سے کیا ڈرنا، یہ مارنا ہے یعنی موت نے تو ضرور آنا ہے، اور للکار کر بولی ارے جوان مرگ تو کون ہے، جوان مرگ تو جوانی میں مر جائے، یہ بدعا ہے، گالی ہے عورتوں کی نا۔ جن یا بھوت یاد رکھ میں سیدانی ہوں، مجھ کو بتا نہیں تو جل کر راہ ہو جائے گا، بھلا چاہتا ہے تو مجھے یہیں اتار دے۔ اس نے کہا سیدانی بھی گھبراؤ نہیں، ہم اور ہمارا بادشاہ سیدوں کو بہت مانتے ہیں، سیدوں کو سادات کو، پہلے یہ بات ہو چکی ہے کہ سادات جو ہیں ان کو جن نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ خاطر جمع رکھو، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ہماری شہزادی کی شادی ہے، کپڑے سی کر چلی آنا، جتنا مانگو گی انعام ملے گا، لو دیکھو وہ سامنے ہمارے بادشاہ کا محل ہے۔ بڑی مشکل سے ڈرتے ڈرتے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا تو واقعہ ہی پالکی ایک عالی شان دروازے پر رکھی تھی، روشنی ایسی تھی کہ دن معلوم ہوتا تھا، سوئی گر پڑے تو اٹھا لو، اور مزہ یہ کہ سورج تھا نہ چاند، نہ فانوس کے ہی نظر آتے تھے نہ لالٹین، چوبدار باری دار مرد ہیں ادھر کے ادھر دوڑ رہے ہیں، چوبدار گارڈ، ٹھیک ہے، چوبدار اسے کیوں کہتے تھے، اس کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی تھی، چوب لاٹھی وہ کہتے ہیں، آج کل تو دیکھیں دوسرا اسلحہ ہو گیا ہے۔ باری دار ڈیوٹی دینے والے، آسمان پر سے عجب عجب طرح کے باجوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ اچھا دیکھیں اس نے کیسا ماحول کریٹ کیا نا، کہ روشنی تو ہے لیکن یہ نظر نہیں آ رہا کہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے، اور دیکھیں موسیقی کی آواز تو آ رہی ہے لیکن وہاں سے آسمان سے بجانے والے نظر نہیں آ رہے۔ یہ تماشا دیکھ کر میں ساری مصیبت بھول گئی، میں حیران تھی کہ یہ کس بادشاہ کا محل ہے، یہ گہما گہمی تو ہمارے بادشاہ کے ہاں بھی نہیں ہوتی، گہما گہمی رونا۔ کسے کہانیوں میں جیسی پریوں کا ذکر سنا ہے ایسی ہی ایک پری شانوں پر بال بکھرائے ہوئے، بازوؤں پر میرے پاس آئی اور مہین آواز میں بولی، مہین پتلی باریک، سیدہ نے بھی بڑی راہ دکھائی، ہمارے بادشاہ اور بادشاہ بیگم کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، بڑی راہ دکھائی یعنی بہت انتظار کروایا، آؤ چلو میں تم کو محل کے اندر لے چلوں۔ میں پالکی سے اتری اور چادر کو اچھی طرح چلے گا،
اچھی طرح اوڑ اس پری کے ساتھ ساتھ چلی، کیا کہوں اندر کیا بہار تھے، ہزاروں پریاں، گورے گورے رنگ، بوٹا سا قد یعنی خوبصورت قد لمبا، زرق برق کپڑے، زرق برق چمکیلے، ہنستی چولیں کرتی آہلی گالی پھر رہی تھی۔ چولیں کرنا مذاق کرنا، آہلی گالی پھرنا ہنسی خوشی پھرنا، چمن ایسا کہ نہ دیکھا نہ سنا، چمن کا مطلب باغ، یعنی جس باغ سے وہ جا رہی ہے اس باغ کی بات ہو رہی ہے، اب یہ آگے اس باغ کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہر درخت کا تنا چاندی کا، سونے کی شاخیں، زمرد کے پتے، پھلوں کی جگہ کہیں لال لٹک رہے تھے، کہیں نیلم، کہیں پکھرا۔ یہ نا زمرد، لال، نیلم، یہ پتھروں کی مختلف اقسام ہیں، قیمتی پتھر جو ہے مختلف رنگوں کو ہوتے ہیں، بڑے خوبصورت۔ جیسے نا بعض لوگ یہ انگوٹھی میں نا آپ نے دیکھا ہوگا نگ کے طور پر پہنتے ہیں، نگینہ۔ پھولوں پر یہ عالم تھا کہ جیسے ہیرے چمک رہے ہوں، کلیاں تھیں کہ سراہی دار موتی، خوشبو سے دماغ مہکا جاتا تھا، حوضوں کا پانی اللہ اللہ، یعنی حوضوں کا جو حوض بنے ہوئے تالاب پونڈس، ان کا پانی کتنا خوبصورت تھا کہ سبحان اللہ۔ چاندی کے ورق بکھرے ہوئے معلوم ہوتے تھے، فواروں میں سے موتیوں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی۔ اب یہ دیکھیں تشبیہات جو اس نے دی ہیں، ہماری جو دنیا کی جو چیزیں ہیں اس میں تو اس طرح کی خوبصورتی نہیں ہوتی جیسے یہ بات کر رہی ہے۔ اب دیکھیں یہ پرستان کی بات کر رہی ہے، اس نے کیسی نا وہ امیجری ہمارے سامنے پیش کی ہے، تخیل۔ چلتے چلتے ایک بارادری میں پہنچے، بارادری ایسی عمارت جس میں 12 دروازے ہوں، دروازے کو کہتے ہیں فارسی میں۔ بارادری کی سجاوٹ کیا بیان کروں، قلعے کے دربار بھی دیکھے ہیں مگر اس جیسا سما آج تک نظر سے نہیں گزرا۔ یہاں قلعے سے پھر مطلب لال قلعہ دہلی ہے، سینکڑوں سرخ، سبز، نیلی، زرد، اودی، سفید کرسیاں بچھی ہوئی تھی، رنگ برنگ کے بلور کی تھی، بلور شیشہ یا کسی اور چیز کی، ایسی شفاف کے آر پار نگاہ گزر جاتی تھی۔ شیشہ کیسا تھا؟ ٹرانسپیرنٹ شیشہ جو ہوتا ہے، اور ان پر حسین حسین پری رات جگمگاتے لباس پہنے بڑے ٹھسے سے بیٹھے تھے، ٹھسا شان شوکت، بیچ میں ایک نبگیرے کے نیچے ایک بڑے یاقوت کے تخت پر جس میں ہیرے اور پنے کی پچیکاری کا کام تھا، بادشاہ اور بادشاہ بیگم عجیب شان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ نمگیرہ چھت کے ساتھ نا پرانے وقتوں میں ایک کپڑا لٹکا دیتے تھے نا تاکہ سایہ رہے، سایہ تو ویسے چھت کا ہوتا ہی ہے، اصل بات یہ تھی کہ وہ گیلا ہوتا تھا تو ہوا جب چلتی تھی نا تو اس سے ٹھنڈی ہوا آتی تھی، نم دیکھیں اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اس میں نمی ہوتی تھی۔ بادشاہ بیگم کے پہلو میں ایک لڑکی کو 14-15 برس کی، چہرہ جیسے 14ویں رات کا چاند، زلفیں کھلی ہوئی، یعنی بال اس کے کھلے ہوئے۔ اگلا صفحہ 33 کئی رنگ کے پر اور ایسی چمکدار کہ آنکھ نہیں ٹھہرتی تھی، سر پر نیم تاج رکھے بیٹھی تھی اور تینوں کی پوشاکیں ایک رنگ کی ہوں تو بتاؤں گھڑی میں 4 رنگ بدلتی تھی۔ ٹھیک ہے، دیکھیں کیسا اس نے ان کے حلیہ کھینچا پریوں کا۔ میں آگے تو بڑھ رہی تھی مگر ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، ڈر سے نہیں حیرانی سے کہ یا اللہ یہ کون لوگ ہیں، میں جاگ رہی ہوں یا خواب میں؟ یہ پرستان کی سیر ہے، اور اگر جاگتے میں کوئی پری یا دیو مجھے جہاں اڑا لایا ہے تو دیکھیے گھر الٹا جانا بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ اسی سوچ میں تخت کے پاس پہنچ گئی۔ بادشاہ میری گھبراہٹ دیکھ کر مسکرائے اور بادشاہ بیگم نے مجھ سے کہا آؤ سیدانی بھی آؤ، مزاج تو اچھا ہے، میں نے سنا ہے کہ راستے میں تم بہت ڈری۔ میں بولی حضور کو دعا دیتی ہوں، اور حضور ڈرنا کیسا، میں تو اللہ تعالیٰ، وہ تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی، نہیں تو جان نکلنے میں کسر ہی کیا رہی تھی۔ صدقے مولا کے نام پر بادشاہ اور سارے درباری سرو قد کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے سیدانی بھی تم جانتے ہو ہمارے ہاں اس نام کی کتنی عزت ہے، یہاں مولا سے مطلب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ پہلے میں نے بتایا کہ جن اور پریاں جو ہیں نا اس کے بقول سیدانی کے بھی کے بقول سادات کا بہت احترام کرتے ہیں، تو یہ اس نے جو ہی کہا نا کہ میں حضرت مولا علی کے نام پر قربان جاؤں، سارے جو درباری تھے وہاں جن اور پریاں وہ سرو قد یعنی سیدھے کھڑے ہو جانا عزت کے لیے، جیسے ہم قومی طرح پڑھا جاتا ہے کھڑے ہوتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں سرو قد کھڑے ہونا۔ یہ سرو وہی سرو ہے، سرو کا پودا نہیں تھا جو بالکل سیدھا ہوتا ہے، اس طرح کھڑے ہونے کو سرو قد کھڑا ہونا کہتے ہیں۔ میں نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ جو کچھ بھی ہو یہ لوگ ہیں مسلمان اور اب کسی بات کا ڈر نہیں۔ بادشاہ بیگم ہم کو گناہگار نہ کرو، ایک کرسی کی طرف اشارہ کر کے بولی بیٹھ جاؤ۔
ہاں تم ڈری کیوں تھی؟ میں نے کہا سرکار ڈرنے کی بات کیوں نہ تھی، ایک اکیلی، دوسرے سنسان جنگل، پھر جو میرے ساتھ تھا اس کی صورت ایسی ڈراؤنی تھی کہ میرے اوسان جاتے رہے، ڈراؤنے ڈرانے والی خوفناک، اوسان جاتے رہے، حواس کام نہ کرنا، یعنی ڈر جانا، خوفزدہ ہونا۔ یہ سن کر شہزادی خوب ہنسی اور بولی اماں بیگم بکر گدا موا بڑا شریر ہے۔ بکر گدا، وہ اوپر سے ذکر کیا تھا کہ اس کا جو منہ ہے وہ بکری کی طرح اور ٹانگیں جو ہے گدے کی طرح، شریر ہے، شرارتی ہے۔ اس نے کہیں اپنی شکل دکھا دی ہوگی، یہ وہ گویا ایک دیو یا جن ہے نا جو انہیں اٹھا کے لایا تھا۔ اب میرے پیٹ میں پھر ہول اٹھنے لگے، خوف آنے لگا کہ کہیں یہ ساری صورتیں بھی نقلی نہ ہوں، اور بولا بولا کر چاروں طرف دیکھنے، بولا کر حیرت سے خوفزدہ ہو کے آگے پیچھے دیکھنے کی، یہ جو خوبصورت پریاں ہیں یہ بھی کہیں تھوڑی دیر بعد اپنی شکل نہ بدل لیں، اسی طرح خوفناک صورتیں نہ بنا لیں۔ بادشاہ بیگم سمجھ گئی کہ شہزادی کی باتوں سے سیدانی کے دل میں ہماری صورتوں کی طرف سے کچھ شبہ ہو گیا۔ وہ مسکرا کر بولی سیدانی بھی ڈرو نہیں، ہماری سب کی شکلیں اصلی ہیں، بلکہ پری زادوں کی ساری ایسی ہی خوبصورت شکلیں ہیں جیسی تم دیکھ رہی ہو۔ میری لڑکی سہیل پری نے جس کا ذکر کیا وہ جن ہے، اور جن البتہ وضع کی شکلوں کے ہوتے ہیں۔ خاطر جمع رکھو تمہارے سامنے کوئی جن یا دیو بری صورت بنا کر نہیں آئے گا۔ اتنے میں کھانوں کے خان اترنے لگے، خان کا مطلب ہے دسترخوان، خاصا چنا گیا، خاصا ہوتا ہے بادشاہ کا کھانا جس میں بہت سی ڈشیں ہوتی ہیں۔ کھانا کیا تھا؟ اللہ کی قدرت کا کرشمہ، ایک ایک بالشت کے پودے پھولوں سے لدے ہوئے سامنے تھے، خوشبو کی لپٹیں آ رہی تھے، مگر میں کھاتی کیا؟ نہ کسی قسم کی روٹی تھی، نہ سالن، نہ پلاؤ تھا، نہ زردہ، ہکا بکا ایک ایک کا منہ دیکھ رہی تھی کہ بادشاہ بیگم مسکرا کر بولی سیدانی بھی دیکھتی کیا ہو، کھاتی کیوں نہیں؟ یہ پرستان کا کھانا ہے، تم مہمان ہو، ہاتھ بڑھاؤ تو اور بھی کھائیں۔ میں نے کہا سرکار کوئی کھانے کی چیز ہو تو کھاؤں، یہ تو نگوڑے۔ اگلا صفحہ ہے جی، صفحہ 34، صفحہ نمبر 34۔ درخت ہیں اور ان میں جو پھل پھول لگے ہیں وہ بھی اللہ مارے سچ مچ کے نہیں دکھائی دیتے۔ شہزادی الڑ نے میرے اس کہنے پر ایک فرمائشی کہکا لگایا اور کہنے لگی سیدانی بھی جیسا سنا تھا کہ آدم زاد بڑا بھولا ہوتا ہے، تمہیں ویسا ہی پایا۔ تم بسم اللہ کر کے کوئی پھل توڑو اور کھاؤ، جس کھانے کا دل میں خیال کرو گے وہی مزہ آئے گا۔ الڑ ہوتا ہے نوجوان یا جوان۔ آدم زاد یعنی انسان، یعنی وہ اس پر ہنسنے لگے کہ ہم نے سنا تھا کہ انسان بڑے سادے ہوتے ہیں، تو اب تمہاری باتوں سے بھی ہمیں یہی اندازہ ہوا کہ انسان بڑے سادے ہیں۔ بیگم یقین مانو ایک زرد جو پھل توڑ کر میں نے منہ میں رکھا، کیا کہوں، دلی میں تو کسی نے ایسے ذائقے کا بونٹ پلاؤ نہ کھایا ہوگا۔ اب دیکھیں کیا بات ہے، اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے درخت ہیں، کتنے بالشت ہوتا ہے ایک نا، یہ ہم ہاتھ پھیلائے نا اپنا پورا انگلیاں، تو انگوٹھے کے سرے سے لے کے ہماری جو چھوٹی انگلی ہے نا چھنگلی، اس کے سرے تک جو فاصلہ بنتا ہے یہ تقریباً 9-10 انچ بنتا ہے، اتنا لمبا درخت ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے درخت میں۔ اور اب دیکھیں اس نے کیا کیا، ایک پھل جو زرد رنگ کا تھا اس نے توڑ کے منہ میں رکھا، اور اس نے ذہن میں کیا سوچا، وہی بونٹ پلاؤ جو وہ گھر میں چھوڑ کے گئی تھی، تو اس کے منہ میں ذائقہ کس کا آنے لگا، بونٹ پلاؤ کو، حالانکہ کھایا اس نے کچھ اور ہے۔ دیکھیں میر صاحب کی بیوی، بونٹ پلاؤ جو گھر میں چھوڑ کر گئی تھی وہی پہلے یاد ہے، بڑی لڑکی، کل میں تو آپ بہت زہر کرتے تھے، کیا وہاں بھی کبھی ایسے مزے کا پلاؤ نہیں کھایا؟ سیدانی حسینی بادشاہ کے خاص رکاب دار کے ہاتھ کے بڑے بڑے تاریخی کھانے 20 مرتبہ کھائے، رکاب دار کھانا پکانے والا، مگر بیوی وہ بو باس، وہ آب و نمک کی کچھ اور تھا۔ ہاں تو بہن بس پھر کیا تھا، جو جو کھانے کھائے تھے بلکہ جن کا نام ہی سنا تھا ان کا خیال کرتی گئی، اور اللہ تیری شان، وہی مزہ آتا گیا۔ اچنبے کی بات تھی، اچنبا حیرت، کہ جب ایک پھل توڑتی دوسرا اس کی جگہ فوراً نکل آتا۔ ٹھیک، ایک کیا حیرت انگیز بات تھی ان میں کہ کھائیں کچھ اور جو سوچیں ذہن میں وہی منہ میں ذائقہ تھا۔ دوسرا حیرت کی کیا بات تھی کہ جب ایک پھل توڑا جاتا فوراً اس پر دوسرا پھل اسی طرح نکل آتا۔ پھولوں کلیوں کو جو چکھا مٹھائیاں تھی، ایسی ایسی نفیس ہلکی خوش ذائقہ کہ ہر نوالے میں روح تازہ ہوتی چلی گئی۔ پیاس معلوم ہوئی تو پانی کا خیال آتے ہی یاقوت کا گلاس خود بخود آ کر منہ سے لگ گیا۔ یاقوت بھی نا ایک قیمتی پتھر ہے، یاقوت کا گلاس، اور ایسا حباب کہ باہر سے
پانی جھم جھم کرتا دکھائی دیتا تھا. حباب یعنی گویا وہ بلبلے کی طرح تھا. بلبلا دیکھا پانی کا بنا کیسا وہ نازک سا ہوتا ہے, تو وہ گلاس کس طرح نازک تھا جیسے پانی کا بلبلا ہوتا ہے. ڈر کے مارے میں نے زور سے ہونٹ بھی نہیں بینچے کہ کہیں کنارہ ٹوٹ کر منہ میں نہ چھپ جائے. ٹھیک, وہ اس کی نزاکت دیکھ کے سیدانی بھی کو خوف ہوا کہ یہ اتنا نازک ہے, کہیں یہ کانچ میرے ہونٹوں کو زخمی نہ کر دے اس کا. اللہ اللہ, پانی کو نہ پوچھو, ایسا میٹھا, ایسا معطر, ایسا سفید پانی تو نہیں ہوتا. نہ جانے کیا چیز تھی. سب کے بعد میں نے سوچا کہ پتوں کو بھی دیکھنا چاہیے. ساتھ ہی پان کا بھی خیال آیا. میں پان آج بھی بہت کم کھاتی ہوں, لیکن کھانا کھا کر 2 وقت تو ضرور کھانے کی عادت ہے. اب جو پتہ توڑتی ہوں تو پان کی خوشبو منہ میں جو رکھا تو یہ معلوم ہوا کہ عطردان میں رکھی ہوئی گلوری کلے میں آ گئی. گلوری پان کو نہیں, وہ جو بناتے اس کی شیپ سی بنا کے نا, خاص تکونا سا بناتے نا, تو منہ میں رکھتے ہیں. کلا جبڑا منہ میں رکھنا. کہتے ہیں کہ جب محمد شاہ رنگیلے کی کوکلا بائی جیسا پان کھاتی تھی لال قلعے میں, تو اس سے پہلے نہ اس کے بعد کسی کو نصیب ہوا. مگر میں کہتی ہوں کہ اگر وہ پرستان کے اس پتے کو ایک بار صرف سونگھ لیتی, ساری عمر سر دنتی رہتی. سر دننا بہت تعریف کرنا, یعنی یہ ایک خاتون نے اس کا ذکر کر دیا. محمد شاہ رنگیلا حکمران تھا نا, تو یہ کوکلا بائی اس کے زمانے میں کوئی خاتون تھی جو پان بہت ہی اعلیٰ قسم کا کھاتی تھی. یہ کیا کہہ رہی ہے سیدانی بھی کہ اگر وہ بھی نا پرستان کا یہ پتہ ایک دفعہ سونگھ لیتی, ساری زندگی اس کی تعریف کرتی رہتی. اپنے وہ جو پان وہ کھاتی تھی ان کو بھول جاتی. مجھ کو امبر پڑے ہوئے کتھے اور سچے موتیوں کے چونے کا پان بھی اس کے آگے بے حقیقت ہے. مشک اور امبر خوشبو ہے نا دو. کتھا جو ہے نا, یہ اصل میں ایک درخت کی گوند ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جو کہ نا پان میں استعمال ہوتی ہے. یہ اصل میں پان میں اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ پان میں جو چونا یا ایسی چیزیں ہیں نا ڈالتے ہیں, اسے منہ زخمی نہ ہو جائے. سچے موتی خالص موتی. جب سانس لیتی تھی نئی سے نئی خوشبو کی لپٹیں آتی تھی. اب بہن بادشاہ بیگم نے, جن کا نام زمرت پری تھا, توشہ خانے والوں کو حکم دیا کہ شہزادی کے کپڑے لاؤ. توشہ خانے کا ویسے مطلب تو انہوں نے لکھا ہے کہ کچن, کھانے پینے کی جہاں چیزیں رکھی جاتی ہیں, لیکن میرا خیال ہے یہ غلط ہے. توشہ خانے کا مطلب ہے سٹور. کپڑے سٹور میں رکھے جاتے ہیں نا, کچن میں کپڑے تو نہیں رکھے جاتے. بہرحال کشتیوں پر کشتیاں تھان پہ تھان آنے لگے. کشتی کا مطلب ٹرے, ٹرے میں کپڑے جیسے وہ نا عزت کے طور پر رکھے جاتے ہیں. تھان کپڑے کا جو رول ہوتا ہے نا بڑا سا, اس کو تھان کہتے ہیں. کپڑوں اور گوٹا کناری کو دیکھ کر میری تو عقل جاتی رہی. بڑی بڑی رانیوں شہزادیوں کے جوڑے دیکھے ہیں. نور بائی کی پشواز بھی دیکھی ہے جس میں سیروں جواہرات ٹکے ہوئے تھے, لیکن ان کپڑوں سے کیا نسبت. پشواز شلوار. نور بائی کو خاتون سے جو بہت ہی اعلیٰ قسم کے کپڑے پہنتی تھی, قیمتی, جن پر نا بڑے خوبصورت موتی اور اس طرح کی چیزیں نا لگی ہوتی تھی, ان کی نا کڑھائی ہوتی تھی. لیکن یہ آپ کیا کہہ رہی ہے کہ جیسے کپڑے اب دیکھے ویسے کبھی نہیں دیکھے. کجا دنیا کے کپڑے کجا پریشان کے. کجا کہاں, یعنی کہاں یہ دنیا کے یہ کم کپڑے اور کہاں وہ اعلیٰ کوالٹی کے کپڑے جو پریشان میں دیکھے. آنکھ نہیں ٹھہرتے. ریشم اور سونے کے تاروں سے بنی ہوئی آب رواں. آب رواں کپڑے کی ایک قسم ہے. موتیوں سے لہسی ہوئی گلشن. گلشن بھی کپڑے کا نام ہے. موتیوں سے لہسی ہوئی کا یہ مطلب ہے کہ وہ کپڑا کہ جس پر موتی ہی موتی لگے ہوئے ہیں. ایسا ہی کم خواب اور زربفت. زربفت اور کم خواب بھی کپڑے کی قسم ہے. کہ دید نہ شنید. دید کا مطلب دیکھنا, شنید سننا, یعنی نہ میں نے کبھی ایسا دیکھا نہ کبھی ایسا سنا تھا. گوٹا وہ کہ دنیا دیکھے اور اش اش کرے. ٹھیک ہے, اش اش کرے, واہ واہ کرے, سبحان اللہ کرے. رنگ رنگ کے جواہرات کی لڑیاں تھیں. جب سامان آ گیا, اگلا صفحہ 35, تو بادشاہ بیگم زیادہ اوپر چلا گیا. تو بادشاہ بیگم بولی, لو بھی سیدانی, اب تم اپنا ہنر دکھاؤ. بہت تمہاری تعریف سنی ہے, ہم تو جب جانے کہ پرستان میں بھی تمہارا نام ہو جائے. میں دل میں تو بہت پریشان ہوئی کہ یا اللہ, میں یہاں کیا کاریگری دکھاؤں گی. کون سی وضع ٹانکوں کہ ان کے لیے نہیں ہو. مگر زبان سے کہا, حضور اللہ مالک ہے, وہی آبرو رکھنے والا ہے. صبح ہونے دیجئے, جو کچھ مجھے آتا ہے حاضر ہوں. وہ ہنس کر بولی, سیدانی بھی, پرستان میں نہ دن ہوتا ہے نہ رات. ایک ہی موسم اور ایک ہی وقت رہتا ہے. تم جب چاہو کام شروع کر دو. میں نے تعجب سے عرض کیا, تو کیا یہاں لوگ سوتے نہیں؟ کہنے لگی, یہاں سونے کا کیا کام. نیند پرستان میں نہیں آتی. ہمارا مشغلہ تو 8 پیر سیر سپاٹے. 8 پیر یعنی دن رات ہر وقت. پرستان سے جی اکتایا تو دنیا والوں کے خوابوں میں چلے گئے.
کیسا مزے کا جملہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے ملک میں سیر سپاٹے کرتے کرتے تھک جاتے ہیں تو کہاں آتے ہیں؟ دنیا میں جو لوگ سو جاتے ہیں تو خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، خواب میں عام طور پر پریاں دیکھتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، ہم ان کے خوابوں میں چلے جاتے ہیں۔ اچھا آگے، بہن میں نے دیکھا کہ واقعہ ہی نیند کا نام بھی آنکھوں میں نہیں، نہ پیٹ میں گرانی نہ سر باری، گرانی بوجھ، جب ہم کھانا کھاتے ہیں دیکھیں پیٹ ایسے باری باری وہ محسوس ہوتا ہے، لگتا ہے کہ بہن اب آرام کرنا چاہیے، ہم سو جاتے ہیں، نہ انگڑائیاں نہ جمائیاں، سوچا کہ دیر کیوں لگائی جائے، قطر بیونت کا سامان تو موجود ہے، قطر بیونت یعنی کاٹنے کا سامان، کینچی وغیرہ، اللہ کا نام لے کر جوڑے کترنے لگے، اسے کترنا نہیں پڑنا، ٹھیک ہے، کترنے کا مطلب ہے چوہے کی طرح دانتوں سے کاٹنا، کترنا ہوتا ہے کینچی سے کاٹنا، اور اسی وقت سے سینے اور ٹانکنے کا لگا دیا، یعنی کام شروع کر دیا۔ ادھر میں ایک طرف بیٹھی ہوئی اپنے کام میں مصروف تھی، ادھر ناچنے گانے والی پریوں کے تخت اتر رہے تھے، ایک سے ایک ترادار خوبصورت، ایک سے ایک شوق، اپنے فن میں استاد، نہ کانوں نے کبھی ایسا گانا سنا، نہ آنکھوں نے ایسے ناچ دیکھے تھے، آوازیں تھی کہ جیسے کوئلیں مل کر کوکیں، کوئل، ٹھیک ہے، کوئل کی آواز کو کوئل کا کوکنا، ناچ تھا کہ ہوا میں جیسے تتلیاں اڑ رہی تھی، کیا پوچھتی ہو بیگم، خدا کی قدرت کا تماشا تھا، لیکن مجھے تو اپنی فکر تھی کہ کہیں جلدی کام نپٹے اور چھٹکارا پا کر گھر جاؤں، ذرا کی ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ رہی تھی اور اپنی سوئی چلانے تھی۔ اب دیکھیں کیسا اس نے تخیل جہاں پیش کیا ہے، دیکھیں اس کی کارسازی کے قربان صدقے مشکل کشا کے، عقل نے ایسا کام دیا اور پہلے ہی جوڑے میں واہ واہ ہو گئی، اس کی کارسازی کے قربان، کارسازی کام بنانے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے کہ وہ لوگوں کے کام بناتا ہے، اس پر قربان جاؤں، صدقے مشکل کشا کے، اور مشکل کشا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے جاؤں کہ میری عقل نے ایسا کام کیا کہ پہلا جوڑا ہی میں نے سلائی کر کے دیا، انہوں نے واہ واہ کی، بہت تعریف کی کہ واقعی آپ بہت اچھا کام کرتی ہیں۔ شہزادی کا چہرہ بھی خوشی کے مارے پھول کی طرح کھل گیا، اب کیا تھا، میرے ہاتھ پاؤں میں گھوڑے لگے، ہاتھ پاؤں میں گھوڑے لگے، جلدی جلدی میں کام کرنے لگی، دنوں کا کام گھڑیوں میں ہونے لگا، کہانی بہت لمبی ہے، کہاں تک کہوں، جس کام کی آدمی دھن باندھ لے وہ ہو ہی جاتا ہے، دھن باندھ لے، ارادہ باندھ لے، دھن ویسے شوق کو کہتے ہیں، آخر سارے جوڑے سل بھی گئے اور ٹک بھی گئے، ٹکائی ہوگی، ٹھیک ہے، ان پر وہ سل میں وہ جو ہے ستارے لگانا، یہ وہ کتنے دن لگے یہ کون کہہ سکتا ہے، وہاں دنوں کا حساب ہی نہ تھا، کیوں نہیں تھا، اسی کے وہاں اس نے کیا کہا کہ وہاں دن رات ہوتی ہی نہیں ہے، ہمیشہ ایک صحیح وقت رہتا ہے، ہاں اگر یہاں اتنا کام کرتی تو خدا جھوٹ نہ بلوائے میرے اکیلے ہاتھ پر 1 سال سے کام نہ لگتا، گویا سیدانی لگاتار 1 سال تک وہاں کپڑے سلائی کرتی رہی، لیکن اسے احساس نہیں ہوا کہ وہ لگاتار کام کر رہی۔ اس عرصے میں ساری پریاں، خاص طور پر شہزادی، مجھ سے بہت محبت کرنے لگی تھی، خالہ سیدانی کہتے کہتے اس کا منہ سوکھتا تھا، منہ سوکھتا تھا یعنی وہ تھکتی نہیں تھی، ہر وقت مجھے نا عزت سے بلاتی تھی، اس طرح گھنٹوں میرے پاس بیٹھی رہتی اور مجھ کو سوئی چلاتے دیکھا کرتے، تم جانو پاس رہنے کا بڑا اثر ہوتا ہے، مجھے بھی اس کی بولی بالی شکل پر پیار آتا تھا، مگر دل کو کیا کرتی، یہ نگوڑا تو جہاں پڑا ہوا تھا، گھر کی یاد چین نہیں لینے دیتی تھی، ہائے اپنا کھنڈلا پرستان میں بھی نہیں بھولا، کھنڈلا ٹوٹا پھوٹا مکان، اب دیکھیں نا پرستان میں کیسا شاندار ماحول اس نے یہاں بیان کیا، لیکن یہ کیا کہہ رہی ہے، مجھے اپنا گھر یاد آ رہا تھا جو اتنا خوبصورت تو نہیں ہے۔ آخر جب سارا کام ان کی مرضی کے مطابق ہو گیا تو میں نے کہا حضور خدا نے مجھے سرخرو کیا، کامیاب کیا، مولا نے میری آبرو رکھ لی، سرکار کی شہزادی کی شادی اور شہزادی کو یہ جوڑے پہننے مبارک ہو، اب لونڈی کو رخصت کیجیے، بادشاہ بیگم بولی، سیدانی بھی، ہمارا جی چاہتا ہے کہ شہزادی کی شادی دیکھ کر جاؤ، سچ کہوں میرا جی بھر بھر آیا، مگر سوچا کہ سیدانی دیوانی ہوئی ہے، تو خاکی یہ آتشی، زیادہ میل اچھا نہیں، خاکی یعنی انسان خاک سے بنا نا، مٹی سے، وہ آتشی جن جو ہے نا آگ سے بنائے گئے نا، جیسے کہ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا، تو میل ملاقات، یہاں مطلب ہم ملاقات کے علاوہ کہہ سکتے ہیں ملنا جلنا، ٹھیک ہے، اس نے کیا کہا کہ انہوں نے مجھے آفر تو کی کہ تم یہیں رہ جاؤ، لیکن میں نے اس بات کو غیر مناسب سمجھا کہ میں انسان ہوں، مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے، ذرا سی دیر میں بگڑ بیٹھے تو جلا کر خاک کر دیں، بھاڑ میں جائے پرستان اور پرستان کی شہزادی، بھاڑ کیا ہوتا ہے بلا،
جس میں دانے بنتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کڑائی, وہ بٹی جس میں دانے بنتے ہیں, اسے بہار کہتے ہیں. اگلا سوال بیٹا صفحہ 36 کا ہم چلیں گے. چل اپنے گھر چل, اور ہاتھ جوڑ کر عرض کیا, شہزادی کی شادی آپ کو جم جم نصیب ہو, مجھے تو جانے دیجیے. یہ سن کر شہزادی کی آنکھوں میں آنسو بہہ آئے اور بولی, سیدانی بھی تم کیوں جاتی ہو, ہمارا دل ٹوٹتا ہے, نہ جاؤ یہیں رہو. میرے کلیجے پر چوٹ سی لگی, بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھال کر بولی, سیدانی تو پرواری بیوی, تم اپنا جی باری نہ کرو, تم بلاؤ گی تو 100 دفعہ ہوں گی, ایک ہی دنیا نہیں چھوٹ سکتی. ایک اچانک مٹی میں خوش رہتی ہے, یعنی انسانوں میں خوش رہتا ہے. شہزادی تو کچھ خفا اور کچھ رونقتی سی ہو کر اٹھ گئی. رونقتی یعنی ناراض سی. ناراض کیوں کہ سیدانی بی نے اس کی بات نہیں مانی تھی. بادشاہ بیگم بولی, اچھا بی سیدانی تمہاری مرضی, جاؤ خدا حافظ. اور اسی کلموئے بکر گدے کو حکم دیا کہ سیدانی بی کو ان کے گھر پہنچا دے. کلموہ جو ہے نا, جس کا لفظی مطلب ہوتا ہے کالے منہ والا, یہ عورتوں کے ایک گالی ہے نا. ٹھیک ہے, یہاں اس کو غصہ آ رہا ہے نا اس پر کہ اس نے آتے ہوئے مجھ کو ڈرایا تھا, تو اب سیدانی بی کو واپس چھوڑنے کی ذمہ داری بھی اسی کی لگائی گئی ہے کہ تم جاؤ اس کو چھوڑو. لیکن اب اس کو ساتھ ہی کیا ہدایت دی جا رہی ہے, خبردار جو راستے میں کسی قسم کی شرارت کی ہو, دیکھو جو انعام و اکرام سیدانی بی کو بادشاہ نے دیا ہے وہ سب پالکی میں رکھ لینا. دل میں خوش اور ظاہر میں بسورتی ہوئی سب سے رخصتی. بسورنا رونے والی شکل بنانا, جیسے بچے نہیں روتے, آپ روتے ہیں تو عجیب سی شکل بناتے ہیں, اس کو کہتے ہیں بسورنا. وہی پری رات جو مجھے پالکی سے اتار کر لائی تھی ساتھ لے کر چلی. پھاٹک کے باہر پالکی موجود تھی اور مردو کسی وضع کا آدمی پاس کھڑا تھا. میں پالکی میں بیٹھی اور دم کے دم میں پالکی ہوا سے باتیں کر لگی. دم کے دم میں فوراً اچانک ہوا میں باتیں کر لگی, تیزی سے چلنے لگی. پالکی میں بیٹھ کر میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ وہ جو پریشان کے بادشاہ نے انعام و اکرام دیا ہے کہاں ہے. اندھیرے میں کیا نظر آتا, ہاتھوں سے ٹٹولنا شروع کیا. ایک کونے میں بہت سے کنکر پتھر پڑے, کنکر پتھر معلوم ہوئے. جل گئی کہ موئے جنات تھے نا, جہاں بھی دغا دیا. یہ ان کے گھر کا انعام و اکرام ہے. خیر جان بچی لاکھوں پر. خیریت سے گھر پہنچ جاؤں تو جانو بڑا انعام پایا. اور چپکے ایک ایک کر کے وہ کنکر اور پتھر پردے کی جھری میں سے پھینکنے شروع کر دیے. قاعدہ ہے کہ خوشی میں راستہ جلدی کٹ جاتا ہے. آنکھ بند کرتے ہی گھر آ گیا. ڈیوڑی میں پالکی رکھی گئی. ڈیوڑی مین گیٹ کے سامنے جو چھجا بنا ہوتا ہے نا, اس کو ڈیوڑی کہتے ہیں, دیوڑی نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے, ویسے میں نے یہ دونوں تلفظ سنے ہیں, اس کو ڈیوڑی بھی پڑھتے ہیں اور ڈیوڑی بھی پڑھتے ہیں. مجھے جو زیادہ لگا ہے صحیح وہ اصل میں دیوڑی ہے مجھے لگا ہے. ٹھیک ہے, بہرحال ڈیوڑی بھی پڑھتے ہیں. چراغ جل رہا تھا. پردہ جو الٹا اور چراغ کی جوت جو پڑی تو کیا دیکھتی ہوں کہ جنہیں میں کنکر پتھر سمجھ رہی تھی, وہ پتھر جنہیں میں کنکر پتھر سمجھ رہی تھی جواہرات ہے. جوت پڑی, روشنی پڑی, چراغ کی روشنی پڑی تو کیا دیکھا کہ جن کو وہ پتھر سمجھ رہی تھی وہ کیا ہیں, ہیرے جواہرات. بڑے بڑے تو میں نے سب پھینک لیے تھے, 2-4 ننھے سے باقی تھے سر پیٹ لیا. اتنی دولت کوئی نگوڑی پھینکنے کی کیا ضرورت تھی, ایسا ہی تھا تو گھر آ کر پھینک دیتے. لیکن بہن تقدیر کی کھوٹ کہاں جاتی ہے, نصیب میں تو پتھر بھی نہ تھے, ہیرے لال زمرد کیوں ملتے. ایک ایک پیر من بھر کا ہو گیا. ٹھیک ہے, من بھر کا ہو گیا یعنی بہت وزنی ہو گیا, یعنی چلنا مشکل ہو گیا. کس وجہ سے, افسوس سے کہ اتنے میرے پاس ہیرے جواہرات جو انہوں نے مجھے تحفہ دیے تھے وہ سارے میں خواہ مخواہ پھینک آئی. صرف 4 نگینے رہ گئے تھے, وہی لے کر بڑی مشکل سے اتری. گھر میں جو پہنچی تو بونٹ پلاؤ جیسا چھوڑ گئی تھی ویسا ہی دم پر لگا ہوا تھا. بڑی بھی پکانے والی مغرب کی نماز پڑھ کر دعا مانگ رہی تھی. دعا مانگ چکی تو انہوں نے پوچھا, بیگم کیا راستے میں سے الٹے پاؤں آ گئے, خیر تو ہے. میں نے دل میں کہا, لیجئے یک نہ شد دو شد. یہ فارسی کا محاورہ ہے, یک نہ شد دو شد یعنی ایک مصیبت ختم نہیں ہوئی اور دوسری آ گئی. پاکستان میں خدا معلوم کتنے مہینے لگے اور یہاں ابھی چاولوں کو دم بھی نہیں آیا. ٹھیک ہے, یہ دوسری مصیبت. لیکن کہ وہ کہہ رہی ہے کہ میں 1 سال وہاں رہی اور جہاں کیا ہے کہ چاولوں کو ابھی تک دم نہیں ہے. چاولوں کو دم ہم کتنی دیر لگاتے ہیں, 5 سے 10 منٹ. اور بڑی بی سے بولی, ہاں بھی بھوک لگی ہوئی تھی اور کچھ جی بھی ٹھیک نہ تھا, راستے ہی سے آ گئی. اب انشاءاللہ کل جاؤں گی. یعنی اس نے یہ بات ہے اپنی خادمہ کو بتانا شاید مناسب نہ سمجھا. اب یہ ان کی کتاب ہے دہلی کی چند عجیب ہستیاں, اس میں سے نا یہ سبق لیے گئے. اچھا بیٹا, اب یہ سبق تو ختم ہو گیا, اس کے مشقی سوالات سارے میں نے لکھے ہوئے, لیکن چونکہ یہ لیکچر اب لمبا ہو جائے گا تو آج کے اس لیکچر کو ادھر ہی ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ میں وہ ساری سلائیڈ آپ سے شیئر کرتا ہوں. تو ملاقات ہوتی ہے اگلے لیکچر میں.
خدا حافظ.